صفے ہو جائیں تو مائک کا لوگ اہتمام کرتے ہیں تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے، لیکن میرے غوث کی آواز کی شان یہ تھی کہ 70,000 لوگ بھی موجود ہوتے، مائک نہیں تھا، بغیر مائک کے سب تک میرے غوث کی آواز پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ساتھی جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور مسجد تعمیر کی، اور جو باقی کام ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ بس مسجدوں کو آباد کرو، جتنی بھی مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ہیں اسے آباد کرو، انشاءاللہ سجدوں سے آباد کرو۔ ہماری پہچان بنا لو کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مسجد کو ویران نہیں رکھتے۔ خود سرکار حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو ہم نے دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سخت علیم تھے، جماعت میں شریک ہونے کی طاقت تک نہیں تھی، تو کرسی پر ان کو بٹھایا گیا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کرسی پر بیٹھ کر لوگوں نے کرسی اٹھائی، لے جا کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ اعلیٰ حضرت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، یہ میرے امام کی شان۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو تو میں نے خود دیکھا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کہ کس اہتمام سے مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ ہم پارٹیوں میں جاتے ہیں تو سنور کر کے جاتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نماز کے لیے جاتے تھے تو سنور کر کے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ وہ جب جاتے تھے مسجد میں نماز کے لیے تو اذان سے پہلے تو سنورنا شروع ہوتے تھے، امامہ شریف باندھنا، کپڑے کو ٹھیک کرنا، کرتے کو ٹھیک کرنا، اور بہت اچھی طریقے سے۔ اور جب اٹھتے تھے تو جس نے کبھی مسجد کے اندر جمعہ کے علاوہ نماز نہیں پڑھی وہ بھی ساتھ چل پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کا گھر کبھی ویران نہیں ہوتا۔ دو جملے ذہن میں محفوظ کر لیں، کیونکہ مجھے 4:30 پونے 5 تک لیٹ ملٹ واپس مجھے بنگلور پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں وہاں سے سیدھا بنگلور سے یہیں پر حاضر ہوا ہوں، اور بس یہ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھو، مسجد کو آباد کرنے والے کا گھر کبھی ویران نہیں ہوتا۔ بے شک۔ نمبر 1، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، اور اللہ کے نام پر دینے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ بس اسے ذہن میں رکھو، اسے ذہن میں رکھو۔ میں بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک شخص جس کو بڑی قلیل روزی میسر ہوتی تھی، وہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ بہت مختصر مجھے روزی مل رہی ہے، آپ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ مجھے کثیر روزی مل جائے، وافر مقدار میں روزی مل جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی کہ میرے نبی میں مختصر اس لیے دے رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ زیادہ جیے، اس کے حصے کی روزی ختم ہو جائے گی تو یہ مر جائے گا۔ وہ پیغمبر اس شخص کے پاس آئے اور آ کر کے اسے فرمایا مسئلہ یہ ہے، مختصر اس لیے دی جا رہی ہے کہ تیرے حصے کی روزی تجھے روز ملتی رہے تو لمبے ٹائم تک دیتا ہے۔ کہا اب مجھے میری ساری زندگی کی روزی ایک ہی بار میں چاہیے، سبحان اللہ۔ ایک ہی مرتبہ میں اللہ نے دعا کی، نبی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، روزی ایک ہی دن کے اندر اتنی مل گئی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اب جب مل گئی ہوشیار تھا نا، تو اس نے کیا کیا، اعلان کر دیا شہر کے اندر، آؤ آج سے میرے یہاں لنگر جاری ہے، جو بھوکے ہو آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب شہر کے بھوکے امٹ پڑے۔ اس پیغمبر کو حیرت ہوئی کہ عجیب آدمی ہے، پہلے قلت کی شکایت، پھر اللہ نے کثرت سے عطا فرمایا، جسے لٹا رہا ہے، ٹھیک ہے اب کیا ہے،
اس کے پاس ہے کتنا، 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ پیغمبر وہاں سے گزرے، دیکھا تو اس کے خزانے میں اس کے مال کے اندر کوئی کمی نہیں اور وہ زندہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں حیرت ہوئی، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ماجرا کیا ہے، رزق ختم بھی نہیں ہو رہا، وہ زندہ بھی ہے، اور تو نے فرمایا تھا کہ میں مختصر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ جیے، اور ساری روزی تو نے ایک بار عطا فرما دی، تو اب وہ سب بانٹ رہا ہے پھر بھی مرا نہیں، زندہ ہے اور اس کی روزی بھی کمی نہیں ہوئی۔ تو میرے رب کا فرمان سنا، میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر میرا کچھ دستور بھی تو ہے نا، سبحان اللہ۔ میرا کچھ وعدہ بھی تو ہے، میرا وعدہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں۔ یہ لٹا رہا ہے، یہ بندوں پر لٹا رہا ہے، میں اس پر لٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نام پر دینے میں کبھی کم نہیں ہوتا، یہ ذہن کے اندر بٹھا لو۔ کھلانے والا بھوکا نہیں رہتا، مسجد آباد کرنے والے کا گھر ویران نہیں ہوتا، اللہ کے نام پر دینے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس مسجد کو بھی آباد کریں، دین و سنیت کا کام کریں، اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی محبت میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر امام الاولیاء سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اس لیے کہ یاد رکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہو سکے تو ہر جمعرات کو غوث پاک کی فاتحہ دو۔ آپ غوث پاک کو کہتے ہیں، کبھی معلوم ہے کہ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جانتے ہو آپ؟ یہ بھی سمجھ، غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب بہت بڑا فریاد کو پہنچنے والا اور مددگار، اور یہ لقب سوائے غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی کی کسی اور کو نصیب۔ غوث اعظم جب بھی غوث اعظم، اور آپ کو حیرت ہوگی دیوبندی مکاتب فکر کے مولویوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے غوث اعظم۔ یہ میرے غوث پاک کی شان۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان دیا، فتاوی رضویہ شریف دیا، ہدایت بخشش دی، اتنی ساری چیزیں دیں، لیکن بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کوئی چیز پیش نہیں کرتے بطور وسیلہ، کہتے تو یہ کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو جبھی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔